السلام علیکم دوستو، ہوتی ہے اسٹڈی آف اردو لٹریچر 1857 سینچری سبجیکٹ کے بارے میں ہم آج آپ کے سامنے کوشچن پیپر لائے ہیں جو ایم اے سیکنڈ سیمسٹر یو پی سی 1214111202 کا ہے، اور ہمارے اس کے اندر 8 سوال دیے گئے ہیں، جس کے اندر اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ نوٹ 5 سوالوں کے جواب لکھنے ہیں، اور آخری سوال لازمی ہیں، نمبر مساوی ہیں، ٹائم ہمیں 3 گھنٹے کا دیا گیا ہے، نمبر ہمارے وہی جو ہر سبجیکٹ کے ایگزام میں ہوا کرتے ہیں 70 نمبر کا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہم اس کے کوشچن پیپر، یہ کوشچن آپ کے سامنے ریڈ کر دیتا ہوں جس سے آپ کو بھی پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ سوال نمبر 1، دبستان لکھنؤ کی اہم خصوصیات پر تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ جو ہمارا دبستان لکھنؤ تھا، ہمارے 2 دبستان تھے، آپ کو واقعی معلوم ہوگا کہ ہمارے 2 دبستان تھے، دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ۔ تو اس کے اندر پوچھا گیا ہے کہ دبستان لکھنؤ کی اہم خصوصیات پر تفصیلی روشنی ڈالنی ہے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے، اردو غزل کے آغاز و ارتقاء کا جائزہ پیش کیجیے۔ اردو غزل، اردو کس کا؟ اردو ادب کا نہیں پوچھ رہا، نہ ہی اردو مثنوی کا پوچھ رہا ہے، یہ اردو غزل کا آغاز و ارتقاء پوچھا جا رہا ہے۔ پھر سوال نمبر 3 ہے، سر سید کی ادبی خدمات کا محکمہ کیجیے۔ یعنی سر سید احمد خان، جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، یا جن کے نام پر علی گڑھ یونیورسٹی ہے، یا یہ کہیے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی صدر، یا یوں کہیے کہ ہمارے قوم کے رہنما، یا پھر یوں کہیے کہ آج ہمارے جو پڑھنے کا سلسلہ جو دور ہے، پڑھنے پڑھانے کا جو دور ہے، یہ ہمارے سر سید احمد خان کی ہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم انگریزی ادب یا اور دیگر سائنسی علوم ہم سیکھ پا رہے ہیں۔ بہرحال سر سید کی ادبی خدمات کا محکمہ کیجیے، یعنی سر سید احمد خان نے کون کون سی کتابیں لکھی تھی، آپ نے کیا کیا پیش کیا ہے، یہ پیش کرنا ہے۔ پھر سوال نمبر 4 ہے، اردو افسانے کا عہد بعہد جائزہ پیش کیجیے۔ اردو افسانے کا اسٹیپ بائی اسٹیپ، عہد بعہد، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں ان کا جائزہ پیش کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح اور کیسا ماحول ہم سب کے سامنے پیش کیا، اور ہم ادب میں آپ نے اپنی ایک جگہ بنائی، کس نے؟ اردو افسانے نے۔ پھر آگے ہے سوال نمبر 5، اقبال کے شعری محاسن پر ایک تفصیلی مضمون لکھیے۔ اقبال کا جو شعری مجموعہ ہے، یا اقبال کے، یا یوں کہیے کہ اقبال نے کس طرح شعر میں قوم کو اٹھایا، سوتی ہوئی قوم کو جگایا، قوم کو جھنجھوڑا، انہوں نے کس طرح اپنے شعروں میں بات کری ہے، یہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ پھر سوال نمبر 6 ہے، حضرت موہانی کی غزل گوئی پر اظہار خیال کیجیے۔ حضرت موہانی کی جو غزل گوئی تھی اس پر کیا نظریہ ہے، یہ پیش کرنا ہے۔ پھر سوال نمبر 7 ہے، مولوی ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری پر روشنی ڈالیے، جن میں آپ کا ایک اہم مقام ہے۔ آپ کے مقاموں کی وجہ ہے کہ آپ ناول نگاری کے اندر ایک سربلند ناول نگار کے رہنما مانے جاتے ہیں۔ پھر سوال نمبر 8 ہے، جو آخری سوال بھی ہے، اردو نظم نگاری کے آغاز و ارتقاء پر تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ اردو نظم نگاری کا آغاز و ارتقاء
کس کا؟ اردو نظم نگاری۔ نظم نگاری کا آغاز و ارتقا کہاں سے ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اس کا اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا آغاز و ارتقا آغاز کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ ارتقا کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، پھر ارتقا میں کیا کیا آتا ہے، یہ سب ہمیں تفصیل سے پیش کرنا ہے، نہ کوئی جلدی ہوگی نہ کوئی بہانہ ہے۔ تو انہوں نے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ آپ یہ سب سوال نمبر 8 تفصیل سے پیش کریں۔ دوستو، آپ کے سامنے ہسٹری آف اردو لٹریچر 1815-70 سینچری پیپر آپ کے سامنے، کوشچن پیپر آپ کے سامنے رکھا گیا۔ واقعی آپ اس سے ضرور فیض یاب ہوئے ہوں گے، اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں جو اس ویڈیو سے فیض حاصل کر سکیں، اور آنے والے ایگزام میں ضرور اس کو اپنا ٹائٹل مان کر ضرور اپنی آپ تیاری کر سکیں۔ ٹھیک، السلام علیکم، ہوتی ہے پھر ملاقات کسی دوسری ویڈیو میں۔